اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. آج کے مختصر سے درس میں قربانی اور صدقے میں فرق عرض کرنا ہے۔ قربانی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک الگ فریضہ اپنے بندوں کے سپرد کیا گیا ہے، اور صدقہ ایک الگ عبادت ہے۔ دونوں عبادتوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن ایک عبادت کو دوسری عبادت کی جگہ پہ کر لینے سے دوسری عبادت بھی ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ عزیزو، یہ الگ ٹاپک ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے، جس وقت میں جو عبادت اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے حوالے کی گئی ہے، بندے پہ فرض کی گئی ہے، لاگو کی گئی ہے، اس وقت میں وہی عبادت ادا کی جائے گی۔ اس کی جگہ پہ کوئی اور عبادت اگر ادا کرے گا تو وہ عبادت اپنی جگہ پہ ثواب کا باعث تو بنے گی، لیکن جس عبادت کی جگہ پہ عبادت ادا کی گئی ہے وہ عبادت ادا نہیں ہوگی، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو دیکھیے، ایک انسان پہ 5 وقت میں نماز فرض کی گئی ہے۔ فجر کی نماز ہے، یہ فجر کے ٹائم میں پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز عصر کے، مغرب کی نماز مغرب، اور عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم میں پڑھنی ہے تو ادا ہو۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے کہ کہتا ہے کہ روزہ بھی تو ایک عبادت ہے، تو میں کیوں نہ ایسے کروں کہ فجر کی نماز کے ٹائم میں میں روزہ رکھوں، جتنا ٹائم یہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی جگہ روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو بھائی، اس کا روزہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ روزہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے، اور وہ کس وقت سے کس وقت تک ہے یہ بھی شریعت نے متعین کر دیا ہے، لیکن روزہ رکھنے سے آیا نماز اس کی ہو جائے گی؟ نماز والی عبادت اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی؟ یہ مسلمہ اصول ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی نماز والی عبادت پوری نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ کسی آدمی پہ حج فرض ہے، اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ حج پہ نہیں جاتا، بلکہ یہیں پہ غرباء کے اندر ہی 10 لاکھ روپیہ تقسیم کر دیتا۔ اب غرباء میں 10 لاکھ روپیہ تقسیم کرنے سے آیا اس کا حج ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ حج والی عبادت کچھ مقامات کے ساتھ مخصوص ہے اور ایام کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان ایام کے اندر ان مقامات میں جا کے وہ عبادات ادا کرنی پڑیں گی، تب جا کے آپ کا حج ادا ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر حج بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے ہر عبادت کے اندر مقام کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے اس کی روح رکھی ہے، اور اس مقام کے اندر، اس وقت کے اندر جب اس کو ادا کیا جائے تو اس کی روح مکمل ہوتی ہے، اس کی اصلیت مکمل ہوتی ہے۔ اب نماز فجر کو نماز فجر کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا تو اس کی روح ادا ہوگی، اس کی اصلیت ادا ہوگی، اس کی روح پوری ہوگی۔ قربانی ایک عبادت ہے، اس کو بھی اللہ جل جلالہ نے خاص ٹائم کے ساتھ مقرر کیا ہے، اور چند دنوں کے اندر اس کو مخصوص کیا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اگر آپ اتنے ٹائم میں قربانی کا جانور قربان کر لیتے ہیں تو آپ کی یہ قربانی قبول ہوگی، وگرنہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو قربانی کی روح بھی میرے عزیز دوستو وقت کے ساتھ ہی متعین ہوگی، ایک ٹائم کے ساتھ ہی اس کی روح ادا ہوگی۔ اگر ٹائم سے آگے پیچھے کر لیا قربانی ادا نہیں۔
بندہ محروم رہ جائے گا قربانی سے۔ اس طرح سے ساری عبادات کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک روح رکھی ہے۔ نماز کی جو روح ہے وہ عاجزی اور انکساری کا اللہ جل جلالہ کے سامنے اور اپنی بندگی کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے قربانی کی جو روح ہے وہ احراق دم ہے، اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانا۔ یہ جانور کا خون جب تک نہیں بہایا جائے گا اس وقت تک اس کی روح، اس کی اصلیت، اس کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ اور روزہ رکھنے سے انسان کو کون سی چیز عطا کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی روزے کی کیا حقیقت، کیا روح ہے؟ وہ نفسانی خواہشات کو مٹانا، نفسانی خواہشات کو کمزور کرنا، خواہشات نفسانیہ کا ایک زوال، یہ ہے روزے کی اصلیت، روزے کی حقیقت اور روزے کی روح۔ تو جو عبادت انسان کے ذمے لگی ہے وہی عبادت ادا کرے گا تو اس کی روح حاصل ہوگی۔ اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور عبادت ادا کرتا ہے تو میرے عزیزو اس کی روح قطعاً اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے روزے میں اور صدقے میں فرق سامنے آ گیا کہ روزہ جو ہے یہ اس کی قربانی، اس کی جو روح ہے اصل، وہ اللہ کے راستے میں ایک جانور کو قربان کرنا ہے جس کو احراق دم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اور صدقے کی روح جو ہے وہ مال دینا ہے۔ اب مال کے اندر بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جانور کے اندر صرف جانور ہی آئے گا، جانور میں کوئی اور مال نہیں آئے گا۔ لہذا اگر کوئی انسان جانور کے قربان کرنے کی جگہ پہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کے بجائے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہے کہ چلو میں 2 لاکھ کا میں نے جانور خریدنا تھا، اس 2 لاکھ روپے سے میں غریب کی بیٹی کو اس کے گھر سے اصل گھر میں پہنچا دیتا ہوں شادی کر کے، میرے عزیز دوستو یہ صلہ رحمی کا اس کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن آیا قربانی کا ثواب اس کو ملے گا؟ یہ نہیں۔ قربانی کی عبادت ادا ہو گئی ہے؟ یہ نہیں۔ یہ قطعاً ذہن سے نکال دیجئے کہ قربانی کا ثواب ملے گا۔ قربانی کا ثواب اللہ نے صرف اور صرف احراق دم کے اندر رکھا ہے، خون کو بہانے کے اندر ہی رکھا ہے۔ تو ایک فرق یہ معلوم ہوا کہ قربانی حقیقت ہے کس چیز کی بلا؟ احراق دم کی۔ اور صدقہ کی جو روح ہے، صدقہ کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دینا ہے۔ پر دوسرا فرق قربانی اور صدقے کے اندر یہ ہے کہ قربانی کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک وقت متعین ہے۔ اس وقت سے پہلے اگر آپ جانور ذبح کریں گے آپ کی قربانی نہیں ہوگی، وہ وقت گزر گیا پھر اگر آپ جانور ذبح کریں گے پھر بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن صدقے کے لیے، خیرات کے لیے اللہ جل جلالہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ جس وقت آپ کا جی چاہے صدقہ کرے، جس وقت آپ کا جی چاہے خیرات کرے۔ تو صدقہ اور خیرات کے لیے وقت متعین نہیں ہے، قربانی کے لیے وقت متعین ہے۔ تو ایک یہ فرق بھی ہو گیا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ واجب عبادت ہے اور صدقہ اور خیرات یہ نفل عبادت ہے۔ پھر نفل عبادت کو واجب عبادت کی جگہ پہ ادا کرنے سے واجب کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ یہ کسی صورت بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے واجب کو ادا کرنا ہے اس کی جو اصلی صورت ہے اسی کے ساتھ، اور اگر اس کی جگہ پہ ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں جو نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کا ثواب مل جائے گا، اس پہ اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، لیکن ہمارا جو اصل قربانی کا مقصد ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کسی نے گھر کے اندر ایک ملازم رکھا ہو، اس کی ذمہ داری ہو کھانا پکانا۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ کھانا پکانے کے بجائے یہ گھر کی صفائی کر دیتا ہے، کچن کی صفائی کر دیتا ہے، سارے گھر کو چمکا دیتا ہے، شیشہ بنا دیتا ہے، کھانا تیار نہیں کرتا۔ اب مالک مکان جب باہر سے اپنی ڈیوٹی سے گھر واپس آتا ہے تو وہ آ کے دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت مکان بنا ہوا، آج تو بھائی بڑی صفائی ہے، بڑی چمک دھمک ہے، اس کو شاباش دیتا ہے کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن جب کھانے کا ٹائم ہوگا تو مالک کو کھانا چاہیے۔ مالک کھانے کے ٹائم میں جب کھانے کا مطالبہ کرتا کہتا ہے کہ سر میں نے تو
آج سارا ٹائم اس کام پہ لگا دیے، گھر کی صفائی پہ، کھانا میں نے تیار نہیں کیا، تو بتلائیے بھائی صفائی کرنے سے کھانے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا؟ مالک اسے پکڑے گا، کہے گا کہ بھائی میں نے آپ کو کھانا پکانے کے لیے رکھا ہے یہاں پہ، یہ ٹھیک ہے آپ نے صفائی کر دی، آپ کی مہربانی ہے، اچھا کام ہے آپ کا، لیکن آپ نے کھانا نہیں پکایا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تو اسی طرح سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں عید الاضحیٰ کے چند دنوں کے اندر قربانی کرنے کا پابند کیا ہے، احراق دم یعنی ایک جانور کا خون بہانے کا پابند کیا ہے۔ اگر ہم جانور کا خون بہائیں گے تو ہماری عبادت ادا ہوگی۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر ہم خیرات پہ خیرات کر رہے ہیں، صدقات پہ صدقات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ تھپتی دیں گے، شاباش دیں گے کہ میرے بندے بہت اچھا تو نے کام کیا ہے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تو نے بڑا اپنا مال میرے راستے میں خرچ کیا، لیکن تو نے قربانی نہیں کی، تو اس لیے قربانی کا ثواب تجھے نہیں ملے، قربانی کے ثواب سے محروم رہے گا۔ صدقہ کرنے کا ثواب وہ نفلی عبادت کے اندر آئے گا، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ واجبی عبادت کے اندر آئے گا۔ اور پھر اس کے ثواب کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جانور کے جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ جل جلالہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصوف، تو جس جانور پہ اون ہوا کرتی ہے تو اون کے تو باری بے شمار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا بنے گا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس کے خزانوں میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہاں بھی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ جل جلالہ اون والے جانور میں بھی ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ عبادت اپنی جگہ پہ مسلم عبادت ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور عبادت ادا کریں گے تو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔